اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ العلق سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر 96 ہے، اور جو با اتفاق مفسرین مکی سورہ ہے، بلکہ دا ارلیسٹ سورہ آف دا قرآن، اور اس کے دو نام ہیں، ایک ہے اقرا اور ایک ہے علق، اور اس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 5 آیاتیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی رمضان مبارک کی ایک رات کے اندر، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا ریویلیشن کے اندر، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ ان 5 آیتوں کے بعد سورۃ المدثر کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، اور پھر کچھ عرصہ جب گیپ ہوا، اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ارشاد کے مطابق کعبہ شریف میں جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، تو بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک جو ہیں، ان کا تعلق ان مضامین کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح کہ پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ سیرت طیبہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ سورۃ علق جو ہے، اس کا بھی سیرت طیبہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، لیکن جن کو ہم تفصیل کے ڈر سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایک کہ اس کے اندر سیرت کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بیان کی گئے، انشاءاللہ ضمناً ان کا ہم جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ سورت جو ہے وہ ہے 5 آیات کے جنہوں نے تاریخ کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقول ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک وقت آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو خلوت نشینی پسند آئی، اور نبوت اور وحی کی جو ابتدا تھی وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تو بہت کم تھی، لیکن اس بات کو انہوں نے روایت کیا ہے
اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ جو روایت کی ہے اس کا علم جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے تھے دن کو سورج کی روشنی کی طرح وہ خواب پورا ہوتا دکھائی دیتا تھا، یعنی جس طرح آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو شک نہیں ہوتا ہے کہ دن نکل آیا ہے، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو باتیں خواب میں دیکھی ہوتی تھی ان کی عملی تعبیر آپ کو نظر آتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور نبوت کا جو بہت بڑا مشن تھا اور بھی ختم نبوت کا، اس کو فیملیرائز فرمایا، اور پھر آپ کی طبیعت کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ آپ مکہ کی جو بسلنگ لائف ہے اس کو چھوڑ کر غار حرا کے اندر جا کے آپ ٹائم گزارتے تھے۔ اگرچہ کچھ روایات ہیں کہ یہ ٹریڈیشن کچھ اور لوگوں کے اندر بھی موجود تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ جو ہے وہ غار حرا کے اندر گزارا اس خلوت نشینی میں، اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ یعنی رمضان المبارک کا جو ہے وہ گزارا، اور پھر اسی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت نشینی کی جو آ، آپ کی طبیعت میں رجحان آیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی آپ اعتکاف میں 10 دن 20 دن جو ہے آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور پھر وہ اجتماعی طور پہ ایک مسلمانوں کے درمیان سنت بن گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ زاد راہ لے جاتے تھے غار حرا میں، جس کو ماؤنٹین آف لائٹ جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ میں سے اکثر وہاں شاید گئے ہوں، آ، میں تو نہیں جا سکا، ہمت نہیں ہوئی کیونکہ بہت سٹیپ تھی، لیکن خواہش ہے جب بھی موقع ملا انشاءاللہ جائیں گے۔ اور نہ وہاں نہ جا کے بجلی تھی، نہ پانی، نہ گیس، کوئی انتظام نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو لے جاتے تھے خشک حالت میں انہی پر گزارا کرتے تھے، اور زیادہ تر آپ کا وقت جو تھا وہ کس میں گزرتا تھا؟ تنہائی میں، تفکر میں۔ اگرچہ کچھ روایات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں جو عبادت کا طریقہ تھا اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، لیکن کوئی ڈیفینیٹ ہمیں چیز نہیں تھی۔ دو باتیں قابل غور ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہیں۔ آپ ایک ایسی عمر میں ہیں کہ ایوریج انسان جو ہے وہ میچورٹی کو پہنچ جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شہر کا ماحول تھا، اور اس شہر کے اندر دو بہت بڑے پرابلمس تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، حق اللہ کا جو حق ہے اس کی عبادت، اور اس کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخلوق خدا تھی، خاص طور پر جو کمزور ترین طبقات تھے سوسائٹی کے، وہ سپریس ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ توحید کے علمبردار تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مکہ کے کچھ گنے چنے ایسے افراد بھی تھے کہ جو مونوتھیسٹک بلیف کے قائل تھے، اور اس وقت مکہ کی جو
برائیاں تھیں انہوں نے ان سے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا، کوئی آرڈر نہیں آیا تھا کہ آپ انیشیٹ کرتے دعوت کو، ہاں معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے کوششیں کی اور ان کے اندر آپ نے کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا، جس کے بارے میں بہت ساری جو روایات ہیں۔ تو ایک ایسے انسان کی جستجو ہے، اس کے تفکر ہے، سوچ ہے اپنے فیوچر کے بارے میں، انسان کے مستقبل کے بارے میں، اور اپنے معاشرے کے بارے میں کہ یہ معاشرہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں سوچ بچار اور تنہائیوں کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے آپ نے غور و فکر کرنا، تو یہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب یہ انسانوں کے معاشرے کے اندر کرائسس آتے ہیں، بھوچال آتے ہیں، تو جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی اثناء میں ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے اقرا، کہ آپ جو ہے وہ ریسائٹ کریں۔ اقرا کے معنی ہیں پڑھنے کے بھی، ریسائٹ کے بھی ہیں، اور اقرا کے معنی ہیں پروکلیم کے بھی، یعنی آپ نہ صرف تلاوت کریں پڑھیں، بلکہ آپ اللہ کے نام پر اس کی طرف دعوت کا اہتمام کریں۔ تو یہ تینوں جو میننگز ہیں وہ اس آیت کے اندر جو ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو ہے وہ شامل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، I'm not a reader, I'm not a reciter، تو اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کری کہ میں کیا پڑھوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی تھی یہ صرف زبانی طور پر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیتیں جو ہیں وہ انسکرائب تھیں اور کسی پارچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کی تلاوت فرمائیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، کس حال میں؟ لکھی ہوئی حالت میں تھا، لیکن قرآن کے ریولیشن جو ہوئی تھی وہ سپیچ کی حالت میں ہوئی، یعنی زبانی طور پر ہوئی، لکھی ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ لوح محفوظ سے جو لکھی ہوئی حصے تھے ان کو تدریجاً اور حالات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کرتے تھے، اور وہ زبانی طور پر نازل ہوتا تھا۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی وقت میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی دی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اصل میں اس کو نام کتاب دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ زبانی دی گئی تھی۔ اور اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ اورل ٹرانسمیشن میں وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، بہت ہی ماہر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانا تھا کہ ایک امی، ایک ان لیٹرنڈ پرسنالٹی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر جو ہے وہ سنائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت کے لیے اور فیوچر جنریشن کی ویلفیئر کے لیے اس قرآن کو لکھنے کا انتظام بھی جو ہے فرما دیا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ لوح محفوظ میں کتاب لکھی ہوئی ہے،
جب اس کی ریولیشن ہو رہی ہے تو وہ اورل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جب اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، کمپائلیشن ہوتی ہے، تو وہ لکھی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور معجزات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سے سمجھے جی یہ جو فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے آپ پڑھیں کہ جس نے تخلیق فرمایا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں ہوگی کہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دیگر مقامات پہ تعلیم دی گئی کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا ذکر وحی کے اندر نہیں ہے لیکن جس کا ذکر وحی خفی کے اندر ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ان آیات کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ان کی آپ جو ہے وہ تلاوت کریں۔ تو یہ ہماری یہ ٹریڈیشن کا جو ہے وہ جز بن گیا اور اس کی اپنی جو ہے وہ حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کے نام سے آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، اب فرمایا اپنے رب کے نام سے۔ تو رب جو ہے وہ ہے کہ جو پروردگار ہے، اور جو رب جو ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو انسان کی جسمانی ضروریات اور اس کی نفسیاتی اور روحانی ضروریات کا جو ہے وہ کیئر کرنے والا ہے، اس کے نام سے فرمایا کہ جس نے تخلیق فرمائی، جس نے کریش کیا تمام کائنات کو، خلق الانسان من علق، اور جس نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ تو یہ اوریجنل تو مطلب ہے انسان کی تخلیق خون کے لوتھڑے سے تو نہیں، یہ ون آف دا پروسیسز ہے ان دا مڈل میں، کہ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ خود تو وجود میں نہیں آتا، اس سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر پروسیس کی ضرورت ہے کہ انسان جس حالت میں ہے پہنچتا ہے۔ تو اس کے تمام جو پروسیس ہیں، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ صرف ایک کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، جو بے جان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو انسان جو ہے ایک جاندار مخلوق پیدا ہو گیا، بن گیا۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے ماشاءاللہ۔ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے اقرا وربک الاکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ربوبیت اور تخلیق، اس کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ پڑھیں اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے، الاکرم، کہ جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ بس نہ صرف وہ کریٹر ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی کیئرنگ ہے، بہت ہی کائنڈ ہے، کہ جس نے انسان کو پیدا کرتے وقت اس کی پیدائش کے جتنے مراحل ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیئر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے بعد جو مراحل ہو سکتے ہیں اس کے تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انتظام فرمائے۔ اور الاکرم جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، مطلب ہے کہ اس سے زیادہ، اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی مہربان جو ہے وہ نہیں ہے۔ الذی علم بالقلم، اور وہ خدا کہ جس نے انسان کو تعلیم دی، علم سکھایا، معرفت پہنچائی قلم کے ذریعے۔ اور اس کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے انسان جنہوں نے قلم کو استعمال کیا وہ اس حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا فرشتوں کے سامنے. اور ایک دوسری روایت ہے کہ قلم کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا. بہرحال اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قلم کو حکم ہوا کہ تمام چیزیں جنہوں نے دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، ان تمام کے نام جو ہے وہ لکھے جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا فرشتوں کے سامنے، کہ جس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ پاس ہوئے، اور فرشتوں نے اپنی عاجزی کا جو ہے وہ اظہار کیا. اور دوسری روایت ایک یہ ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا انسان کو اور کائنات کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ بات لکھیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی ناراضگی کے اوپر وہ غالب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بھی رحمت بھی ہے اور نرمی اور شفقت بھی ہے. تو جب دونوں کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غلبہ پائے گی اس کے غصے کے اوپر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم انسان کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کے اوپر موقع جو ہے وہ عطا فرماتا ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، انسان گناہوں سے توبہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے واقعی عملی طور پر جو ہے وہ اس کی ناراضگی کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد دونوں آیتوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ایک مخصوص انسان ہے. الانسان، اگر آپ الف لام جو ہے وہ نکال دیں گے تو انسان سے مراد یہ ہے کہ اینی ہیومن بینگ. ہر انسان سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر انسان جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جس کو آپ نہیں جانتے تھے. انسان کو بھی وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، اور بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا. اور اس کے علم کے اندر جو ہے وہ روزانہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن علم الانسان ما لم یعلم کہ مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جو ہے، یہ دیکھیں یہ 5 آیات جو ہیں ان کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے. کس طرح ہے کہ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں، تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے. تو حضرت صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہے. اور آپ غور کریں کہ جب آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں تو وہ کن وجوہات کے اوپر آپ کو جو ہے وہ تسلی دیتی ہیں. وہ تسلی دیتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل کنٹریبیوشن ہے اور آپ کا جو سوشل کیریکٹر ہے سوسائٹی کے اندر، کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، جو لوگ مہمان آتے ہیں باہر سے آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبت کے اندر ہوتے ہیں آپ ان کو جا کے کیئر کرتے ہیں. اور یہ تمام 5 کیٹیگریز جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنواتی ہیں، اور گنوانے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. تو اس کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے ویسے؟ کہ مخلوق کی خدمت جو ہے وہ ایک بہت بڑا زینہ ہے، ایک بہت بڑی سیڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچنے کے لیے. تو مخلوق کی خدمت کرنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور مخلوق کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن، چین، سکون اور سرخروئی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل سے جو ملاقات ہے اس کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیجیٹ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بلا شک و شبہ ایکسپٹ کیا حضور کی دعوت کو، اور حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا، اور جن کے بارے میں حضور صاحب کی حدیث ہے کہ میں نے ان کو جنت میں سفید کپڑوں کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بشارتیں بھی دیں، کچھ وارننگز بھی جو ہے وہ دی۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ باتیں سیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سورہ علق، سورہ اقرا جو ہے یہ ایک بہت بڑا مرجع ہے، مصدر ہے، سورس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا۔ تو جیسے کہ عرض کیا کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 کے اندر جو ہے یہ ذکر ہے دو باتوں کا، دو افراد کا، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی عظمت دے رہے تھے، اور ایک ہے اس شخص کا کہ جس کو مکہ کے لوگوں نے عظمت دی تھی، ابو جہل، اور جو ابو الحکیم تھا، مطلب حکیم کی بجائے ابو جہل اس کا ٹائٹل بن گیا، کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ جو ہے وہ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت سے جو ہے وہ دوچار کیا۔ اب موضوع سخن وہ چینج ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا بیچ میں جو انٹرول ہو گیا تھا قرآن کی ریویلیشن کے درمیان، اس کی وجہ سے فرمایا کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کو جو اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، وہ ٹرانسگریشن کرتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان رآہ استغنا، کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس نے لاپرواہی اور ایروگینس جو ہے وہ شو کی۔ تو یہ ابو جہل کے ساتھ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح عرض کیا کہ یہ جو آیتیں 6 سے لے کر 19 تک، ان آیات کا تعلق ہے اس وقت کے ساتھ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں ایک انفرادی طور پر عبادت کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا، اور ایون دو کہ آپ گھر میں بھی عبادت کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبہ کے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کعبہ میں اللہ کے گھر میں عبادت کروں۔ تو یہاں ان لوگوں کی مجلسیں لگتی تھی، بیٹھک ہوتی تھی، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جو ان کے لیے اجنبی تھا، اور اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ تھریٹننگ ہے، جو ہمارا جو نارم ہے یہ اس کے خلاف ہے ویسے۔ تو ابو جہل نے آپ کو دھمکی دی، ویسے نعوذ باللہ دھمکی دی کہ میں آپ کی گردن پر آپ کی گردن پہ میں اپنے پاؤں رکھوں گا، اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کروں گا، اور میں آپ کو دوبارہ دیکھا اس طرح عبادت کرتے ہوئے۔ تو یہ اس نے تکبر کا اظہار کیا، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو اللہ کو دا موسٹ بیلوڈ، اور جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، ان کی توہین کی اس نے، اور اس عبادت کے طریقے کو اس نے جو ہے اس کی توہین کی جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، جس کے اندر عاجزی ہے اور عبودیت ہے اور بندگی ہے۔ تو ان الی ربک الرجعا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور تمہارا یہ ایروگینس اور یہ جہالت یہاں پر رہ جائے گی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
یہاں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ خطاب ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی۔ کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا کہ جو اللہ کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ ایسا بندہ بھی ہے کہ جو کسی نمازی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ نمازی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے ویسے، لیکن ایسے بھی انسان ہیں کہ جو نمازی کو نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھنے والا انسان ہے، اگر وہ ہدایت پر ہو، وہ صحیح راستے پر ہو، اور یہ جو روکنے والا ہے یہ غلط ہو، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پھر دوسری آیت میں پھر بتا دیا، او امر بالتقوی، یا یہ جو نمازی ہے یہ لوگوں کو خوف خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس کی یہ صفات ہیں اور یہ اس کا اخلاق ہے، اور یہ اس کو روکنے والا اس کو روک رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر نیک کام کر رہا ہے اور اس نیک کام کرنے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں مذمت آئی ہے ان لوگوں کی جو کہ صدو عن سبیل اللہ ہے، کفرو و صدو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہا صدو و ظلموا، انہوں نے صرف اللہ کے راستے سے نہیں روکا بلکہ ظلم بھی کیا ویسے۔ تو یہ صرف اللہ کے راستے سے نہیں روک رہے ہیں بلکہ ظلم بھی کر رہے ہیں ویسے۔ پھر فرمایا ارائیت ان کذب وتولی، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روکنے والا انسان ہے، آبسٹیکل جو پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، یہ اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر رہا ہے، وتولی، اور یہ روگردانی کر رہا ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں جو نمازی ہے اس کا کردار تو بہت ہی اچھا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، ہیومیلیشن ہے، سبمیشن ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ جو انسان ہے یہ اس کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ جو یہ حرکت کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ابتدائی آیات کے اندر کتنے اہم مضامین خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اور یہ قریش کے لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ پرابلم ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ خدا کو ایک نہیں مانتے تھے، اس کو سپریم گاڈ مانتے تھے، اور یہ نہیں مانتے تھے کہ جی ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے بس۔ باقی اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، خدا کو وہ مانتے تھے، لیکن یہ ان کے عقیدے کے اندر ایک بہت بڑا فلا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو وارننگ دے رہے ہیں، اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر یہ اس حرکت سے باز نہ آیا، یہ جو حرکت کر رہا ہے اگر اس سے یہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا، تو ہم پکڑیں گے اس کو، بِالنَّاصِيَةِ، اس کی جو یہ پیشانی ہے، فور ہیڈ ہے، یہاں سے اس کو ہم پکڑیں گے بس۔ اب یہ ناسیہ سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جب ہم پکڑیں گے، اس کو جب ہم گرفت کریں گے تو اس کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کہ یہ انسان کی ایسی جگہ ہے یا بالوں سے پکڑا جائے تو انسان کی پوری قوت جو ہے وہ اس کے اندر ابزارب ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے بچنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی اسمارٹ انسان ہو، کوئی ایسی اسکل، وہ ٹرک یوز کر لے کہ اپنے آپ کو بچا لے، چھڑا لے، ورنہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ دھمکی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آگے بڑھا،
فزیکلی اس نے نماز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈسٹرب کرنے اور آپ کی نعوذ باللہ گردن مبارک پر اپنا غلیظ پاؤں جو ہے وہ رکھنے اور دبانے کا اس نے جو ہے منصوبہ جو بنایا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو جیسی وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے تھوڑے سے فاصلے پر تو وہاں رک جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑی ٹرینچ دیکھی، بہت بڑی خندق دیکھی جو کہ آگ سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے چاروں طرف مجھے پر نظر آ رہے تھے. اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کر اس آگ کے اندر پھینک دیتے اور اس کا ہر آرگن جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. ناسیتن کاذبتن، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جو ہے وہ میٹافر استعمال ہوئی ہے. یہ پیشانی کون سی ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے سچی کی جو اللہ کے سامنے جھکی ویسے، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے تو یہ جھوٹی پیشانی ہے. خاطئتن اینڈ سنفل، اور یہ گناہ گار والی، گناہوں والی پیشانی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، let him call his clubs, let him call his supporters، اپنے سپورٹرز کو وہ بلا لے. سند الزبانیتا، ہم اپنے جو فرشتے ہیں ہمارے، ہم ان کو بلا لیں گے. زبانیہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں. اور نادیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو کلب ہے، جو جہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز ہرگز نہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی پیروی مت کریں اور آپ جو ہے سجدہ کریں اور اللہ کے قریب جو ہے وہ ہو جائے. لیکن انسان جو ہے ہٹ دھرم ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے، اس نے معجزہ دیکھا تو اس نے معجزے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا. اس نے حقیقت کو دیکھ لیا لیکن حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. بالکل اسی طرح فرعون اور اس کی قوم نے حقیقت کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھے، پلیگز دیکھے، لیکن ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس عظیم صورت میں جو عظیم الشان موضوعات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.